قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سورة النمل 19ویں پارے کے 29ویں آیت سے یہ آغاز ہمارے تلاوت کا ہو گیا۔ آپ اس واقعے کو پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا رسول نبی بھی تھا اور ایک عظیم بادشاہ بھی مسلمانوں کا گزرا ہے۔ انہوں نے جس طرح ایک اچھے طریقے سے حکومت کو سنبھالا تھا تو اسی طرح اسلام کے دعوت کو بھی انہوں نے پھیلایا تھا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء اور رسل گزرے ہیں تو ان میں الوہیت کے کوئی بھی صفت نہیں تھا، یعنی ایسی صفات جو لوگ انبیاء علیہم السلام رسل کرام میں الوہیت کے مانتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور عقیدے کی خرابی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء اور رسل بلکہ اولیاء اور بزرگ غیبدان ہوتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام غیبدان ہوتا تو اس کے علم میں سبا کی یہ حکومت، بلقیس کی یہ بادشاہت مخفی نہیں رہ جاتا، وہ اس سے باخبر خود ہوتے، حالانکہ ان کو اس کے پتہ تک نہیں تھا جب تک ہدہد نے ان کو اطلاع نہ دی تھی۔ اور پھر دوسری بات، پرندوں میں بھی یہ احساس ہے کہ وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے عبادات کیا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ ایک بڑا جرم ہے، یہ ایک بڑی حماقت ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ احساس تک نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی مسئلے کو سمجھ سکے اور اللہ کے عبادت گزار بنے، توحید کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر عبادات اللہ کے لیے خالص بنائے۔ بعض لوگ انبیاء کے عبادت گزار ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہود جتنے بھی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کی عبادت گزار ہے، اور دیگر انبیاء کی بھی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ نصارہ عیسائی لوگ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہا کی عبادت گزار ہے، تو اسی طرح بہت سارے مسلمان وہ قبروں کے پوجا کار ہے۔ جب کوئی نبی کوئی رسول لائق عبادت نہیں تو ولی کہاں سے لائق عبادت ہو جائے گا؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور عبادت غیر اللہ کا بھی کرتے ہیں، اور اس کے ایمان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔ اس وجہ سے تو حالی نے مسدس میں اس کا شکوہ کیا ہے، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پہ باہر سجدہ تو کافر، لیکن مؤمنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ انبیاء کا رتبہ اللہ سے بڑھائے اور اماموں کا رتبہ انبیاء سے بڑھائے، شہیدوں پہ جا جا کے دن رات نظریں چڑھائے، مزاروں پہ جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو اس پرندے سے یہ عبرت لینا چاہیے کہ ان کے اندر
اسلامی تعلیمات پھیلانے کا کتنا جذبہ تھا. یہ ایک پرندہ تھا اور دعوت توحید کو لے کر خط سلیمان علیہ السلام کو لے کر بلقیس تک پہنچا دیا. تو جب یہ خط بلقیس کو پہنچ گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ قالت، فرمایا انہوں نے، یا ایہا الملک، اس ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، انی القیا، بے شک مجھے پھینکا گیا ہے، کتاب کریم، ایک مکتوب معزز محترم. ملأ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قوم کے سردار ہو، اشراف ہو. آپ اس سے یہ بھی معلوم کر سکیں گے کہ وہ کافرہ تھی لیکن ایک سنجیدہ عورت تھی. اپنی طرف سے کوئی بات سارے قوم پہ لاگو کرنے والی نہیں تھی، بلکہ قوم کے سرداروں کو جمع کر کے ان سے مشاورت کر کے بعد میں ایک فیصلہ کیا کرتی تھی. تو اس طرح ہم کو بھی اپنے امور میں جو گھر کے کام ہو، محلے کے کام ہو اور علاقے کے کام ہو، ملک کے کام ہو، وہ مشاورت سے کرنا چاہیے. دیکھو یہ ایک خاتون، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم فراست دیا تھا، تو قوم کے جتنے بھی سردار تھے اس میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا، ان کو بلایا اپنی مجلس میں، ان کو جمع کیا. تو جمع کرنے کے بعد پھر ان کو اچھے انداز میں خبر دے دی اور پھر ان سے مشاورت کی. ان کے غلط مشورہ کو، کمزور مشورہ کو اچھے دلائل سے رد بھی کیا اور صحیح طریقے سے ان کو سمجھایا بھی. تو ان کو یہ ارشاد انہوں نے پیش کیا کہ مجھے ایک مکتوب پھینکا گیا ہے، لیکن وہ مکتوب کیسا ہے؟ کریم، وہ بہت محترم ہے، عزت مند ہے. اس کو محترم اور عزت مند کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ انہو من سلیمان بعد میں آتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. سلیمان کا نام اوپر لکھا تھا اور اس کا مہر سٹیمپ بھی لگا تھا. تو عظمت سلیمان کی وجہ سے اس مکتوب کو عظیم سمجھاؤ. یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مضمون تھا اس سے اس کا عظمت اس کے دل میں آ گیا کہ یہ بڑا شاندار مضمون پہ مشتمل خط ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت محترم خط ہے. ملأ جو اشراف قوم ہوتے ہیں، سردار قوم ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. اس کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے؟ ملأ یملأ سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے بھر جانا. تو جو اشراف قوم ہوتے ہیں وہ جس مجلس میں ہوتے ہو تو وہ مجالس اس پہ بھرے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھنے سے آنکھیں بھر جاتے ہیں. اس وجہ سے ملأ یعنی سردار اشراف قوم کو ملأ کہا جاتا ہے. تو اے سرداران قوم، بے شک مجھے پھینکا گیا ہے ایک محترم خط اور مکتوب، انہو من سلیمان، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کے طرف سے ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے، اس میں مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خطوط کا سنت کیا ہے. ہم کسی کو اگر کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے؟ یہاں سلیمان علیہ السلام کے دین کا طریقہ بھی ہم سمجھ پائے کہ انہوں نے خط لکھا تو اس میں آغاز بسم اللہ سے کیا اور پورا بسم اللہ لکھ لیا. اور قرآن میں جو اللہ عز و جل نے ہمیں پیغامات دی ہے ایک ایک سورت کے ذریعے، تو اس کے اوپر بھی سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کافر کو خط بھیجا کرتے تھے تو اس میں بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھ لیتے تھے، اور یہی سنت ہے. بعض لوگ 786 لکھتے ہیں،
یہ 786 ہے کیا؟ ان کے نزدیک یہ 786 جو ہے یہ ابجد ہے، اور یہ بسم اللہ کے جو حروف ہے ان کا ایک بدل ہے، یعنی اس حروف کے ان سے مقرر کیے گئے ہیں تو ان کو جمع کر کے 786 بن جاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اگر ہم پڑھ لے یا لکھ لے 786 تو ایسا ہو گیا کہ ہم نے بسم اللہ کو پڑھ لیا لکھ لیا۔ لیکن آپ اس پہ سوچ لے کہ کیا یہ کسی مسلمانوں کا ایجاد شدہ طریقہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر نے کیا تھا یا کسی صحابی نے کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اور پھر ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہو کے یہودیوں کے طریقوں کو اور ہندوؤں کے طریقوں کو کیوں اپناتے ہیں؟ آپ سوچ لیں، یہ ہیرے کی رشنا جو نعرہ ہے اس کا کوڈ بھی 786 بن جاتی ہے۔ تو ہم غیر شعوری طور پہ 786 لکھ کے بول کے ہم غیر اللہ کو پکارنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہندوؤں کے ہیرے کی رشنا نعرے کا کوڈ ہے۔ اور اگر اس طرح کوڈوں سے وہ الفاظ ادا ہونا شمار ہو جاتے تو پھر ہم نماز میں پڑھ لیتے 5646، بس نماز ہو گیا، اتنا تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ہم قرآن کریم ختم کرنے کے لیے پھر مثلاً 12,13,000 اتنا مثلاً ہم کہہ لیتے بس یہ سارا قرآن ختم ہو گیا۔ اتنے قرآن پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کے بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک مولوی صاحب ہے، اس کا نام ہے مثلاً کوئی بھی ہو، لیکن اس کا کوڈ آتا ہے 420، میں نہ کہوں گا کیونکہ وہ پھر خفا ہو جائے گا، 421 آ جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ممبر پہ بلانے کے لیے کوئی کہے کہ اب 421 صاحب آپ کو شاندار تقریر اور خطاب کرنے کے لیے آئے گا، میں اس کو دعوت خطاب دیتا ہوں، تو کیا وہ اچھا مانے گا یہ اس خطاب یعنی بلانے کو، یا برا لگے گا؟ اس کو برا لگے گا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اس میں اللہ نام ہے، اللہ یعنی اللہ کا عالم ذاتی، الرحمن صفتی نام ہے، الرحیم صفتی نام ہے۔ تو ان تین ناموں کو ہم 786 میں کیسے کنورٹ کر رہے ہیں؟ پھر لوگ اس کی جواز کا دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پھر یہ کہیں گر نہ جائے اور بید بھی نہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن ان لوگوں کو اس سے عبرت لینا چاہیے کہ یہ ایک کافرہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی۔ اس کافرہ کے پاس خط سلیمان علیہ السلام بھیج رہا ہے اور اسی کے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے کر لی۔ تو ہم کسی مسلمان کو اگر خط بھیج رہے ہیں تو ہم کیوں بسم اللہ سے آغاز نہیں کر رہے؟ چاہیے کہ ہم اس سے آغاز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس طرح سلیمان علیہ السلام کا طریقہ آپ نے یہاں سیکھا تو رسول اللہ کا طریقہ بھی آپ نے سیکھا، تو ان کے نقش پہ صحابہ کرام بھی چل پڑے اور اس کے بعد تابعین محدثین بھی چل پڑے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اسی طرح بسم اللہ بابوں اور عنوانات کے بڑے عنوانات کے اوپر آتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کو بھی اپنے خطوط میں اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہو من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک شان یہ ہے کہ اس میں مضمون یہ ہے خاص اللہ کے نام پر جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں میں۔ اللہ تعلو علیہ، اس میں مضمون یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور آؤ میرے پاس مسلمان بن کے۔ تو اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ ان بنی اسرائیل کا اصل دین کیا تھا، اسلام تھا یا یہودیت تھا؟ نہیں، یہودیت نہیں تھا، اسلام تھا۔ وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس مسلمان بن کے آؤ۔ تو ان کا دین اسلام تھا۔
اور دنیا میں کسی بھی قوم کے لیے اللہ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جائز نہیں رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو آج کل جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور وہ پھر کسی فرقے کے طرف اپنا نسبت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک غلطی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے اسلام ہی کو چن لیا ہے، اور کسی لوگوں کو بھی نہ نصارہ کے لیے نصرانیت کو چنا جائز کیا، اور نہ یہودیوں کے لیے یہودیت کو، بلکہ سب کے لیے کون سا دین منتخب کیا؟ اسلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی تھا، انہوں نے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وفات ہوتے وقت اس پر وصیت کیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی اسلام پہ وصیت کیا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے بھی یہ کہا تھا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ہم کو مسلمانوں میں سے لکھ دے، وہ بھی مسلمان تھے۔ تو ہم سب کو اسلام ہی اپنا دین اپنانا ہے، کوئی اور دین اللہ کے بارگاہ میں اسلام کے علاوہ قبول نہیں ہوتا۔ تو تم سب میرے خلاف سرکشی کو چھوڑو اور میرے پاس تابعدار بن کے مسلمان بن کے آؤ۔ اس میں شرک سے منع بھی ہے اور سرکشی سے بھی منع ہے، اور اس میں باقی باطل ادیان جتنی بھی دنیا کے ہے اس سے بھی منع ہے، اور اسلام کا دعوت بھی ہے۔ تو بہت مختصر مضمون لیکن بہت زیادہ جامع۔ ہم اپنے علاقے میں یعنی پشتو میں دروس دیتے ہیں تو اس کے ہم عادی ہے، اسی طرح یہ گلابی اردو میں کچھ نہ کچھ میں نے کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔